للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سنا کہ انسان جب نشے کی حالت میں ہو تو اسے منع فرمایا کہ نماز کے قریب نہ آئے۔ ہر وہ چیز نشہ ہوتی ہے جو انسان کو حق سے غافل کر دے، اللہ سے دور کر دے اور بندہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے، تو ہر وہ چیز نشہ ہوتی ہے جو بندے کو راہ حق سے ہٹا دے۔ انسان کو ہر اس نشے سے دور رہنا چاہیے جو اسے حق سے غافل کر دے۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں ذکر ہے اہل کتاب کا، یہود و نصارہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم نے انہیں نہ دیکھا کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، اہل کتاب کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، تورات انجیل ان کو دی گئی، اس کتاب سے انہوں نے ہدایت خریدنی تھی، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا تھا، جنت خریدنی تھی، لیکن انہوں نے اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھایا، بجائے ہدایت کے گمراہی خریدی۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے گمراہی خرید لی، کتاب کو تبدیل کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے اوصاف کو چھپاتے تھے، اس طرح جو کام انہوں نے نہیں کرنے تھے وہ کام انہوں نے کیے، خود بھی گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی راستے سے بہکا دیں، حق کے راستے سے بہکا دیں۔ یہ اہل کتاب آج تک اسلام مسلمانوں کے خلاف یہی کام کر رہے ہیں، ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو اسلام سے ہٹا دیں، اسلام سے ان کا تعلق کمزور کر دیں، نبی کی محبت ان کے دل سے نکال دیں۔ یہ اس وقت سے اسی کام پر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ خود تو گمراہ ہیں لیکن یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی راستے سے بہکا دیں۔ واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا۔ اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور اللہ کافی ہے، والی ہے، محافظ ہے، اور اللہ کافی ہے تمہارا مددگار۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دشمنوں کو جانتا ہے۔ یہ لاکھ پلاننگ کر لیں، لاکھ تدبیریں کریں، لاکھ سیاستیں کریں، لیکن اللہ تعالیٰ جب ایمان والوں کو بچانا چاہتا ہے، ان کا مددگار جب اللہ ہو جائے، یہ پوری کائنات بھی آ کر ان کی دشمنی کرے تو ان کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتی۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنا توکل، اپنا بھروسہ، اپنا یقین اللہ پر رکھنا چاہیے۔ تو جب اللہ پر بھروسہ ہو، توکل ہو، تو غیر مسلم جتنی چاہیں کوششیں کریں، پلاننگ کریں، تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ اہل کتاب کیا کرتے تھے، یہ جو یہودی ہیں یہ کلمات کو بدل دیتے تھے، تورات کے جو کلمے تھے اس کو بدل دیتے تھے ان کی جگہ سے، اس کی جگہ اپنی باتیں ڈال دیتے تھے۔ نبی کی جو نعت ہوتی تھی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تھیں اس کے اندر تحریف کر دی، اس کو انہوں نے بدل دیا۔ اور جب کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ حاضر ہو جاتے، یہ منافق تھے، یہودی تھے، کبھی آ جاتے تو کہتے وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، جب حضور کی بات سنتے تو کہتے ہم نے سنا، پھر جب اپنے یاروں کے پاس جاتے تو کہتے ہم نے نافرمانی کی، سنتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے صحابہ کرام کو یہ ظاہر کرتے کہ ہم تو حضور سے بڑی محبت رکھتے ہیں، کہتے آپ سنیں، لیکن دل میں کیا کہتے تھے
دل میں ارادہ کیا ہوتا تھا کہ آپ معاذ اللہ کبھی نہ سنیں، آپ دنیا سے وفات پا جائیں۔ یہ منافقانہ طریقہ، زبان پر کچھ ہے، دل میں کچھ ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو منافق ہوں گے جہنم کے سب سے نچلے طبقے پر ہوں گے اپنی منافقت کی وجہ سے۔ وَرَاعِنَ لَيَّ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور زبانیں موڑ کر کہتے، حضور کی مجلس میں ہوتے تو زبانیں موڑ کر کہتے، موڑ کر توڑ کر زبانیں کہتے کہ آپ ہماری رعایت کریں۔ اور یہ زبانیں اس لیے موڑتے تھے کہ دین میں طعنا کرتے تھے۔ ایسا لفظ جس کے دو معنی ہوں، ایک معنی اچھا ہو، دوسرا معنی برا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا لفظ بولنا حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو میرے محبوب کو راعنا نہ کہنا۔ اس کے دو معنی تھے جو یہودی غلط استعمال کرتے تھے، یا کو کھینچ کر کہتے تھے راعینا، یا کو کھینچ کر کہتے تھے تو معنی تبدیل ہو جاتا تھا، اس کا معنی ہوتا تھا ہمارا چرواہا۔ اللہ نے ایسے لفظ کو منع کر دیا کہ جس کے اندر گستاخی کا لفظ تھا، گستاخی ہو سکتی تھی۔ کوئی رائنا کہتا تو لفظ صحیح تھا، لیکن اس کے دو معنی تھے، ایک اچھے معنی بھی بن سکتے تھے، برے معنی بھی بن سکتے تھے۔ یہ یہودی ایسا کام کیا کرتے تھے، یہ نبی کے لیے ایسا لفظ کہا کرتے تھے جس کے اندر توہین ہوتی تھی۔ تو یہ طریقہ یہود و نصارہ کا ہے، منافقین کا ہے۔ یہاں سے پتہ لگا کہ نبی کے لیے ایسا لفظ کہنا کہ جس کے معنی اچھے نہ ہو، ایمان برباد کر دیتا ہے، انسان کا ایمان پھر رہتا نہیں ہے۔ ایمان نام ہی نبیوں کے ادب کا ہے، جو نبیوں کا ادب نہیں کرتا، جو امام الانبیاء ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کرتا، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے، قرآن کا مطالعہ کیجئے۔ جو نبیوں کا ادب نہیں کرتا، ان کی بات نہیں مانتا، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے اگر بے شک وہ کہتے ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ کامیاب شخص کون ہے؟ جو نبی کی بات سنے اور کہے میں نے سنی اور اطاعت کی، میں نے زبان سے بھی قبول کیا اور دل سے بھی اس کو قبول کیا۔ اور یہودی اگر کہتے آپ ہماری بات سنیں، ہم پر نظر فرمائیں، کیا کہتے حضور سے کہ آپ ہماری بات سنیں، ہم پر نظر فرمائیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ بہت بہتر تھا ان کے لیے اگر یہ لفظ کہتے، فرما برداری بھی کرتے اور حضور سے کہتے کہ ہم پر نظر فرمائیں۔ آج اگر ہم یہ لفظ کہیں تو لوگ ہم پر فتویٰ لگاتے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا وانظرنا، ہم پر نظر فرمائے۔ اللہ نے قرآن میں یہ لفظ فرمایا ہے۔ اگر وہ کہتے حضور ہم پر نظر فرمائے، آج اگر ہم یہ کہیں تو کون وہ شخص ہے جو اس پر فتویٰ لگا سکتا ہے؟ یا رسول اللہ انظر حالنا، حضور ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیں۔ تو یہ وہ لفظ ہے جو قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ نے خود فرمایا اگر وہ یہ کہتے، اطاعت کرتے اور یہ لفظ کہتے حضور ہم پر نظر فرمائیں تو یہ کامیاب ہو جاتے، لیکن وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جب نبیوں کی گستاخی کرو گے، بے ادبی کرو گے تو یہ کفر ہے، ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر لعنت فرمائی، اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر بہت تھوڑے لوگ۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے، اکثریت ایمان نہیں لائے گی۔ جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اللہ کی لعنت ان پر ہو چکی ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے کفر کیا، جو اللہ نے ارادہ اور اختیار دیا تھا، اپنے ارادے اور اختیار کو اطاعت اور فرما برداری میں نہیں لگایا، سیاست میں لگایا، نبیوں سے حسد کیا، تو یہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، یہی نقصان پانے والے ہیں، یہی گھاٹا پانے والے ہیں، یہی دوزخ میں جانے والے ہیں۔ ایمان نام ہے نبیوں کے ادب کا، ایمان نام ہے
نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ادب کا۔ اگر ادب نہیں ہے، ان کی تعظیم نہیں ہے، تو پھر اپنا ایمان کبھی بھی محفوظ نہیں سمجھیے گا۔ یہ قرآن پاک میں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے، آپ کو ملے گا۔ نبیوں کا ادب ہے، ان کی محبت ہے تو ایمان ہے۔ ان کو جھٹلا کر، ان کی نافرمانی کر کر انسان کا ایمان اس کے پاس نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبیوں کا ادب کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔